الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حرام نہ ٹھہراؤ اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ حلال حرام تو ہم لوگ جانتے ہیں، البتہ دو چیزیں اس میں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس میں سے پاکیزہ کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ طیبات کا مطلب کیا ہے؟ صرف کھانے ہی میں، استعمال میں نہیں، کھانا تو محدود ہو جائے گا۔ اصل چیز ہے ایک چیز کا حلال ہونا، اور ایک چیز ہے اس کا ہمارے لیے موضوع ہونا، وہ ہمیں سوٹ کرے۔ تو حلال اور حرام کے ذریعے تو ایک قانونی حکم دے دیا جاتا ہے، اور طیبات کے ذریعے قانونی حکم نہیں ہوتا، مناسبت کے لحاظ سے طے کرنا ہوتا ہے۔ ایک چیز ہمیں سوٹ کر سکتی ہے، آپ کو نہیں کر سکتی، آپ کو سوٹ کر سکتی ہے، مجھے نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ حلال ہے۔ اب سوٹ نہیں کرے گی تو زبردستی کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ نقصان پہنچا رہی، اور اصلاً کسی بھی چیز کا مقصود یہ ہے کہ اس سے ہمیں نفع پہنچے، اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو جہاں فائدہ ہو وہاں ٹھیک ہے، آپ اطمینان سے یوز کیجئے، لیکن جہاں فائدہ نہ ہو وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وہاں اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں استعمال کریں چاہیں نہیں کریں، پابند نہیں کہ لامحالہ استعمال کریں۔ کسی بھی حلال چیز کے سلسلے میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ لامحالہ کرنا ہے، آپ کو ضرورت ہے کیجئے، نہیں ضرورت ہے مت کیجئے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی، ہاں دیکھیے، حرام قرار دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کیا کریں، کہیں کہ یہ حرام ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کہیں نہیں کہ حرام ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ حرام جیسا برتاؤ کریں۔ فار ایگزامپل، جو آپ کو اشکال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی دلداری کے لیے شہد کھانا بند کر دیا، کہا تو نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ نے بند کیا، اسی پہ آپ کو ٹوک دیا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ وہ ٹھیک ہے اپنے لیے کیا ہو چاہے کسی کے لیے کیا ہو، لیکن آپ کی حیثیت چونکہ نبی کی تھی، اس لیے آپ کا رکنے کا مطلب ہے کہ لوگ اسے اسوہ اور نمونہ بناتے ہیں، وہ سب کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہنا کہ ناپسند ہے، یہ کہنا کہ استعمال نہیں کروں گا،
یہ حرام نہیں ہوتا. ہاں حرام قرار دینے کا مطلب یہ کہ پریکٹیکل، یہ مطلب نہیں کہ زبان سے. مثلا گو کا گوشت آپ کو پسند نہیں تھا، آپ نہیں کھاتے تھے، ہے نا، لیکن اس کو آپ نے اس انداز سے نہیں لیا تھا کہ وہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بالکل روک نہیں لیا تھا. یہ نہیں تھا کہ ہاں میں نہیں کھا سکتا، میں کھاؤں گا ہی نہیں، بس نہیں کھاتے تھے، پسند نہیں تھا. تو اب نہیں پسند ہے، اگر کہہ بھی دیا اور یا نہیں بھی کہا، لیکن طرز عمل تو وہ ہو گیا ہے نا. اسی لیے کہا گیا کہ تم رسول ہو، رسول کی حیثیت میں لوگ سمجھیں گے کہ گویا حرام ہو گیا، ایک حلال چیز تھی، اس لیے تمہیں اس سے رکنا نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. اب جو دوسری چیز اس آیت میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ حرام نہ ٹھہراؤ، پھر دوسری بات اور کہ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. اب یہ حد سے تجاوز نہ کرنا کیا چیز ہے؟ ہم حرام قرار نہیں دے رہے ہیں، لیکن طرز عمل ایسا اختیار کر رہے ہیں کہ گویا حرام. یہ ہے حد سے تجاوز. مثلا شادی بیاہ کرنا حلال ہے اور ہم حلال سمجھتے ہیں، لیکن مارے رہبانیت کے یا مارے دنیا سے ترک تعلق کے ہم نہیں کر رہے ہیں. ہاں خانقاہی لوگ تو دیتے ہیں، صوفیہ لوگ تو دیتے ہیں، یا ہمارے یہاں جوگی دیتے ہیں، پنڈت دیتے ہیں، اسی کو افضل کہتے ہیں. یس جو صوفی ہوتے ہیں وہ بھی پریکٹیکل ایسا کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ حرام ہے، لیکن پریکٹیکل ایسا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، علیحدہ رکھتے ہیں. تو اب یہ جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے بھی ایک طرح سے اپنی نفس کشی ہوتی ہے، اور جس کو ہم نے باندھا پھر بھی اس کے قریب نہ نہیں جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کا جو طرز عمل ہے یہ ہے اعتداء، یہ ہے حد سے تجاوز کرنا. یعنی آپ کے لیے حد اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کی کہ آپ نکاح کریں، لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے لیے حد یہ متعین کی کہ آپ قریب جائیں، آپ نہیں جا رہے ہیں. گویا آپ حد کو توڑ رہے ہیں، گویا آپ حد کو توڑ رہے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگوں کو سوار ہوتا ہے نا بھوت. کیا سوار ہوتا ہے؟ بھوت. بھوت سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا جنون سوار ہو جاتا ہے تو اب وہ چیز ہماری اتنی پریارٹی میں آ جاتی ہے کہ باقی ساری چیزیں مجروح ہوتی ہیں. جیسے نماز پڑھنے کی ایک حد ہے، 24 گھنٹے ہم نماز پڑھیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہے. روزہ رکھنے کی ایک حد ہے، 365 دن 360 دن روزہ رکھیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہے. جہاں وہ آیت آئی فمن رغب، یہ وہ جملہ آیا ہے حضور کا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہاں تو بیک گراؤنڈ میں تینوں چیزیں ہیں نا، نکاح بھی تھا، روزہ بھی تھا، اور تہجد گزاری بھی تھی. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سب بے اعتدالی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے روکا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں ہاں
ہاں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یہ حدیث ہے. ہاں تو اب حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور اس کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہیں. اب اس کے بارے میں اجتہاد سے فیصلہ ہوتا ہے. اجتہاد سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے، لیکن وہ حرام تو نہیں کہہ سکتے. جیسے گٹکا کھاتے ہیں نا، پان کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نقصان بہت ہے اس لیے یہ حرام. تو جتنے عرب علماء ہیں سب کہتے ہیں التدخین حرام، سگریٹ نوشی کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی وہ اس کو آخری حد میں پہنچا دیتے ہیں. لیکن اب اجتہادی معاملہ ہے، نہ آپ اس کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں نہ اس کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جس کو جس لیول کا سمجھ میں آ رہا ہے اس لیول کا مان کر کے وہ اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. اللہ نے چونکہ وہ دروازہ کھول رکھا ہے، اس لیے جو حرام سمجھ رہا ہے حرام سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، جو مکروہ سمجھ رہا ہے مکروہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، مجبوری میں اپنا بھی رہا ہے. ڈاکٹرز تو مطلب کوئی بھی اس کو فائدے مند نہیں کرے گا. ہاں ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں دنیا میں، ابھی ڈاکٹروں سے آپ کو واسطہ نہیں پڑا ہے. فائدے مند تو نہیں بتا. ارے جتنے تنفس کے مریض ہیں، کس کے مریض ہیں؟ سانس اٹکنے کے ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ پیجئے، کہتے ہیں وہ. اب ہے یا نہیں واللہ عالم، ہم تھوڑا ڈاکٹر ہیں. ہاں 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 وہ مطلب وہ تو میں دل جوئی کے لیے کہہ دیتے ہیں. جیسے بوڑھے مریض ہوں، اب ان کو شوگر ہو گیا ہے تو ایسے تو منع کرتے ہیں میٹھا مت کھائیے، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں خواہش ہو تو کھا لیا کیجیے. وہ دل جوئی والا ہے. لیکن یہ باضابطہ علاجن کہتے ہیں تنفس کے مریض کو کہ آپ حقہ پیجئے، آپ سگریٹ پیجئے، آپ بیڑی پیجئے. ہے کیا؟ اس کے ذریعے ایک ہلکی سی جو انرجی پہنچتی ہے وہ وہاں گرمی پہنچا کر کے کف کو کھول دیتی ہے، سانس اٹکنا کم ہو جاتا ہے، بس ہے فائدہ. لیکن اب واقعی کیا ہے واللہ عالم، میرا میدان نہیں اس لیے میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہے ایسا. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ اور حلال روزی، اور اللہ سے ڈرو جس پہ تم ایمان رکھتے ہو. اوپر تو کہہ ہی دیا گیا تھا کہ حرام مت ٹھہراؤ، اب دوبارہ کہا گیا تو کہہ سکتے ہیں کہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے. لیکن ایک ٹپیکل سوال ہے. کیا ہے ٹپیکل سوال؟ کہا جا رہا کھاؤ حکم ہے، تو کیا جتنی حلال چیزیں ہیں انہیں کھانا لازم ہے؟ ہاں طیب ہے تو بھی، میں کہہ رہا ہوں طیب ہے تو بھی کیا اس کا استعمال لازم ہے؟ اگر ہمیں خواہش ہے کھائیں، نہیں خواہش نہیں کھائیں، ہمیں ضرورت ہے کھائیں، ہمیں ضرورت نہیں مت کھائیں. عام بات تو یہ ہے. اب ہاں افورڈ کر سکتے ہو تو بھی جتنے پھل فروٹ ہیں سب حلال ہیں، طیب بھی ہیں، تبھی تو دنیا استعمال کرتی ہے. لیکن ہر ایک کو ہر پھل پسند ہے. اب جو پھل ناپسند ہے وہ کھاتا ہے تو گویا حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آرڈر ہے کھاؤ،
امر ہے نا، کلو کھاؤ. ویسے ہی جتنے غلے ہیں، جب غربت کا زمانہ تھا تو لوگ گیہوں کی روٹی، چاول کی روٹی، مکئی کی روٹی، اور ایک لال لال ہوتا ہے مروا کی روٹی، باجرہ کی روٹی کھاتے تھے. اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ سب استعمال کرنا لازم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہر چیز استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ تر چیزیں پہلے والی تو ملتی نہیں. ارے کچھ چیزیں تو ابھی بھی مل جاتی ہیں، باجرہ تو مل ہی جاتا ہے، مکئی تو مل ہی جاتی، لیکن کتنے لوگ استعمال کرتے. سب کو کہا جائے تم لوگ نہیں کر رہے ہو تو غلط کر رہے ہو. حجم بھی نہیں کر پائیں گے. اصل جو چیز ایک خاص بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی امر کا صیغہ آیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد ویسے ہی کیا جائے جیسے فرض احکامات پہ کیا جاتا ہے. کہیں استحباب کے لیے ہوتا ہے، کہیں فرضیت کے لیے ہوتا ہے، کہیں سے علت حرمت بتانے کے لیے ہوتا ہے. یہ فرق ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. ورنہ کبھی کبھی ہمارے مقررین جو ہے نا کہتے ہیں امر کے صیغے میں آیا ہے اس لیے لامحالہ کرنا ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار اور مجرم ہے. اور انہیں سے کہہ دیجئے کہ یہاں پر تو کہا گیا ہے، کیا آپ نے ہر چیز استعمال کر لی؟ ہر چیز تو اللہ کی نعمت ہے، روزی ہے، حلال ہے، طیب ہے، استعمال کیا؟ تو کہیں گے نہیں، اس کا مطلب آپ بھی مجرم ہیں. تو یہ جو عربی کا اسلوب ہے امر کا، اس کے حوالے سے ایک نازک بات ہے جو جاننے کی تھی، اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کے معاملے میں کیسے ٹریک پہ رہا جا سکتا ہے، صحیح راستے پہ رہا جا سکتا ہے. اصلاً دوسرے جملے میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اگر اس کا خوف ہوگا تو تم حلال حرام کے معاملے میں صحیح راستے پر قائم رہ پاؤ گے. اور اگر خوف نہیں ہوگا تو لوگ بہانے سے ہر چیز کو کیا کر لیتے ہیں؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں. جیسے حلالہ حرام ہے، لوگ حلال کہرا کر کے کرتے ہیں تماشا، حالانکہ واضح لفظوں میں ہے کہ دونوں مجرم ہیں، دونوں گناہگار ہیں، دونوں جہنم رسید ہوں گے، لیکن پھر بھی لوگ اس چور دروازے کا فائدہ اٹھاتے. حالانکہ وہ ایک نارمل وے میں فطری انداز سے ہو تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن آج کل تو پورا ایک نہیں، پورا بزنس چلتا ہے. اب جو شکل ہے موجودہ حالات میں حلالے کا بزنس چلتا ہے باضابطہ. کسی کا تو غیر موقع پائے تو ظاہر ہے اس کا برا نقصان تو سامنے آنا ہے، آ رہا ہے. ویسے ہی جو ہیلا گر ہیں وہ اور بھی ہیلے کرتے ہیں. اب زکوٰۃ نہیں دینی ہے تو کیا کریں گے؟ سال پورا ہونے سے پہلے بیوی کو ہبہ، اب اس کو تو آج ملا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. میرا سال پورا نہیں ہوا، مجھ پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اب ایک سال تک پھر ٹھاٹ سے اس مال کو یوز کر رہے ہیں، اگلا سال پورا ہونے سے پہلے پھر بیوی مجھ کو ہبہ کر دے. بڑی خطرناک تو ہے ہی، لیکن یہ سارے ہیلے بہانے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے کے لیے ہوتے ہیں. میں صرف وہ کہہ رہا ہوں. ویسے ہی روزہ نہیں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نکل گئے 80 میل آگے کہیں سفر پر، بامبے میں رہتے ہیں، چلے گئے بدلا پور، وہاں فارم ہاؤس ہے، ہو گیا سفر پر ہیں. اب روزہ تو ساقط، روزہ کھول سکتے ہیں. 15 دن تک وہاں ٹھہرے رہیں تو بھی ہم سی مسلک کے لحاظ سے مسافر ہی ہیں. 14 دن پورا کر کے آئے، کچھ بھی بس سفر ہے،
حکم تو ہو گیا قانونی نا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ روزہ رکھنے سے بچ گئے. ارے تو اب گرمی میں پریشانی ہوتی، جاڑے میں آسان ہے، وہ نہیں سمجھتے. واہ رے عقل مند. ہاں اب اس کو رہنا نہیں ہے. ہاں ہاں چلیے اس کے لیے اور چوتھا ہیلا ہے. کیا ہے؟ گئے ڈاکٹر صاحب کے ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب دوا ہوا دے دی. ہاں ہم بیمار ہیں، کیا کرنا ہے. مختلف تماشے ہیں ویسے وہ سمجھ. لیکن اگر کسی کو اللہ کا خوف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تو محرکات جذبات پہ بھی پکڑ کرے گا، پھر وہ کبھی ٹریک سے نہیں ہٹے گا. ہاں اس کا دل خود گواہی دے گا. اسی کو یہاں کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ کہ حلال حرام کے معاملے میں دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو ظاہری طور پر، لیکن اللہ کو نہیں بنا سکتے. اس لیے اللہ سے ڈرو جس پہ ایمان رکھتے ہو. ہاں اس کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں سے بیشتر چیزیں نقصان دہ ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بعض معاملات میں آزمانا بھی چاہتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بظاہر نقصان دہ نہیں ہیں، اس میں آزمانا بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن انسانی وقار اور عزت کے خلاف ہے. اب اس کو آپ سمجھیے، جیسے شراب ہے نقصان دہ ہے، سور کا گوشت ہے نقصان دہ حرام ہے، ٹھیک. اسی طرح ہمارے لیے شادیوں کے بعض رشتے حرام قرار دیے گئے، اور اس میں نفع نقصان کا مسئلہ نہیں، وہاں نفسیاتی طور پہ عزت اور وقار کا مسئلہ ہے. میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھائی بہن کے درمیان ہو تو وہ نفسیاتی طور پہ اچھا نہیں. کسی زمانے میں قلت تھی تو شروع میں اس کی اجازت بھی تھی، لیکن بعد میں انہی نفسیاتی اسباب سے اور عزت و احترام اور وقار کے تناظر میں کچھ ایسے قریبی رشتے جس میں ہارڈل آ سکتا ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. یہ دوسرا سبب ہے. تیسرا آزمائش کے لیے. تو آزمائش کے لیے کون سی چیز حرام ہے؟ جاتے ہیں آپ حج کرنے، تو حج کے موقع سے آپ کے لیے بیوی کے قریب جانا حلال ہے؟ ایسے عام حالات میں تو حلال ہے. کیوں ہے؟ آپ کے لیے شکار کرنا حرام ہے. آپ سمندری سفر کر رہے ہیں تو سمندر سے مچھلی مار لیجیے، جائز ہے. لیکن بری سفر کر رہے ہیں تو آپ گائے مار لیں، جو ہرن مار لیں، نہ جائز ہے. آپ پھل توڑ لیں، نہ جائز ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اصلاً ایک تو آپ کے اندر ضبط نفس کی کیفیت پیدا کرنی ہے، اور اس کے ذریعے آزمانا ہے کہ آپ کتنا اس کا پاس و لحاظ کر پاتے ہیں. یا جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں وہی ساری چیزیں جو شام میں حلال ہیں دن بھر حرام، تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے حکم پر کتنا کاربند رہتے ہیں، کتنا برداشت کرتے ہیں. یہ ہے. ہاں وہاں سے اس سے پہلے آپ احرام باندھنے سے پہلے، چاہے آپ میقات میں باندھیں یا میقات سے پہلے باندھیں، احرام کی حالت میں آ گئے تو ممنوع. یہ ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میقات سے حرام ہے، قرآن نے کہا کہ تم حالت احرام میں ہو تو حرام. ہم کو وہ دیکھنا ہوگا، ورنہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے. میقات تو ہے یلملم میں، اب ہوائی سفر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، یہیں ہوائی اڈے سے یا گھر سے باندھ کے جاتے ہیں. اب ہوائی اڈے پہ چڑیا نظر آ گئی، جی للچایا کہ مار کر کے کھانے لگیں گے.
وہ جائز تھوڑا نہ ہوگا، اس لیے کہ آپ حالت احرام میں ہیں. یہ ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ میں نے مختصراً بتایا ہے، اور بھی حکمتیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. یہ جو رشتوں کی حرمت ہے اس میں نفسیات کا لحاظ جو میں نے بتائی، عزت وقار. ہاں نہیں، یہ تو کسی ماہر نفسیات نے بحث کی ہوگی، ورنہ کتے کا جھوٹا 14 بار دھونے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ وہ نفسیات کا نقصان ہے، وہ صحت کا نقصان، وہ صحت کا نقصان. اس سے صرف نفسیاتی اثر نہیں پڑتا، اس سے صحت بھی متاثر ہوتی ہے، جو جراثیم ہوتے ہیں. جی اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم. یہاں پہ تجدید کے ساتھ ہے، بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں فضول کے بارے میں، یعنی ایسی قسم جو بے مقصد یا بے نیت کھائی ہے، بے مقصد یا بے نیت کھائی ہے، کچھ بھی ارادہ نہیں، بس عادت ہے بولتے رہتے، یا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اب قسم کھا لیا ایسے ہی الٹپ کچھ بھی. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی قسموں کو تو اللہ نظر انداز کر دے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ قسمیں جو تم قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے کھاتے ہو، عقد معنی ہوتا ہے باندھنا، مستحکم کرنا، تو مضبوط کرنے یا مستحکم کرنے کے لیے کھاتے ہو کس چیز کو؟ جو وعدہ وعید، جو بات چیت، جو عہد معاہدہ ہوتا ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا کر کے دکھاؤں گا، تو ایسا قسم چونکہ بالارادہ ایک خاص گول اور مقصد کے تحت کھایا جاتا ہے، اس لیے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور کوئی پورا نہ کرے اس پہ اللہ مواخذہ کرے گا، اس پہ اللہ گرفت کرے گا. اس لیے کہ پورا نہ کرے تو گویا جس سے قسم کھایا ہے، جس سے وعدہ وعید کی ہے یا اگریمنٹ کیا، اس کو دھوکہ دے رہا ہے. ہاں وہ آگے آ رہا ہے. تو اب ایسی قسموں کو اگر پورا نہ کریں تو گویا یہ ایک گھناؤنا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بعد میں تو جو ملنی ہے ملے گی، اس دنیا میں بھی اللہ نے فکس کی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ معاملہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور اس کا تصفیہ یہیں کر لو. صحیح بات تو یہ تھی کہ وہ تم پورا کرتے، لیکن اگر پورا نہیں کیا ہے تو کچھ دوسری متبادل شکلیں ہیں، اس کو اپنا کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے دھل لو. اس کے لیے کفارہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے. ابھی جیسے اس میں قسم کا آیا ہے، ہاں جیسے کوئی انسان ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا، ہاں اللہ سے، ہاں کسی اور سے نہیں، اللہ سے، ہاں کہ ہاں میں یہ کروں گا، یا ہر مہینے میں اتنا صدقہ دوں گا، ہاں یا ہاں اتنا % دوں گا، ہاں. تو وہ بھی اس میں آئے گا کیا؟ اور وہ آگے نہیں کر پا رہا ہے تو دیکھیے، جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ قسم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ اس کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہے اگر اس کے پاس صلاحیت ہے تو وہ قابل مواخذہ ہوگا اللہ کے ہاں، اس کے باوجود نہیں کیا. لیکن اگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو وہ قابل مواخذہ بھی نہیں ہے.
اس لیے کہ اللہ نے کہا مستطعتم، جتنی صلاحیت ہے اتنا کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن اگر اس کے پاس صلاحیت ہے پھر بھی نہ کرے تو وہ قابل گرفت ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس کے لیے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وفا کی علامت ہے پورا کرنا، اور نہ پورا کرنا بے وفائی کی علامت ہے۔ جیسے ہم اللہ کے حضور یہ عہد کرتے ہیں کہ میرا فنا کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یا نظر مانتے ہیں کچھ بھی، تو اب وہ نظر پوری کرنا تو ضروری ہے۔ آپ کو پابند نہیں کہ اللہ نے کہ آپ نظر مانیں یا صدقہ کریں، لیکن آپ نے خود سے طے کر لیا ہے، تو ایک طرح سے اللہ سے آپ نے عہد باندھ لیا ہے، اب آپ کو پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے غلط عہد باندھا ہے تو وہ غلط عہد توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کی پابندی ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ابھی اس کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ابھی آپ قابل مواخذہ نہیں، اگر زندگی میں صلاحیت ہو گئی تو ادا کیجئے، نہیں ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے اب لوگ پیدل حج کرنے کا یہ نظر مان لیتے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے منع کیا، کہا کہ نہیں، اللہ ایسی مشقت کے ساتھ اپنی عبادت نہیں چاہتا۔ لیکن اب جن لوگوں نے نظر مانی تھی ان کو بہرحال کہا کہ جو نظر مانی ہے اسے پورا کرو، لیکن ایسی نہیں جو غلط ہو، جو صحیح ہو۔ ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہاں ہاں میرے ناک میں سائنس کا بہت علاج کرایا ٹھیک، اور کہیں سے آرام نہیں ہوا، ہاں میں تھک کر علاج چھوڑ دیا، 2-3 مرتبہ آپریشن بھی کرایا، ہاں پھر اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ ہاں اگر کلی شفا نہیں مل رہا تھا مجھ کو تو بولا کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم اتنا ہو کہ یہ نظر نہ آئے، لٹک کے یہاں تک آ جاتا، ہاں ہاں تو اندر ہی پڑا رہے، لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں، ہاں ہاں اور میری یہ دعا قبول ہوئی۔ ہاں وہ اندر چلا گیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ اب میں سوچتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو ٹھیک کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہاں وہ یاد آتا ہے، میں تذبذب میں پڑھتا ہوں کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو بولا کہ کم سے کم اس کو اندر کر دے، ہاں اب پھر میں بولوں کہ نہیں اب اس کو ٹھیک کر، ہاں تو میں تھوڑا تذبذب میں۔ کیوں تذبذب میں ہے؟ آئیں؟ اس میں تذبذب کا کون سا مسئلہ ہے؟ اس لیے میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ وعدہ نہیں تھا، یہ تو درخواست تھی نا، ہے نا؟ اور اب میں ہاں اس بات کو مطلب مطمئن اس وقت تھا ہاں کہ نہیں ٹھیک ہو رہا، کم سے کم اندر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو اندر کرا دیا، ٹھیک کرا دیا، پھر درخواست لے کے جاؤں ہاں جب اس کو ٹھیک کر، ہاں ہاں حالانکہ میرے ہی کرنے کو تو اندر ہوا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو اب ایک درخواست کی دوسری درخواست کا دروازہ بند ہے، تیسری درخواست کا دروازہ بند ہے، یہ مجھے بتائیے، یا اس سے آگے آپ اس پہلو پہ بھی سوچیے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک نعمت دی ہے تو کیا دوسری نعمت کی درخواست نہیں کر سکتے؟ تیسری نعمت کی درخواست نہیں کر سکتے؟ چوتھی نعمت کی درخواست نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں کئی مصیبت دی ہے تو ایک مصیبت دور ہوگی، دوسری مصیبت دور کرنے کی درخواست نہیں کر سکتے؟ تیسری مصیبت دور کرنے کی درخواست نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کہتا اس کے آگے ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے؟ پہلے تو ان کو بڑی بیماری لاحق تھی، تو پہلی درخواست تو ان کی یہی تھی کہ میری بیماری دور کر دیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب اس بیماری کے نتیجے میں سارا مال برباد ہو گیا تھا، سارے بیوی بچے الگ ہو گئے تھے، تو پھر ان کی درخواست کیا تھی؟ یہ چیزیں بھی مجھے لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اولاد دی، بعد میں اس سے زیادہ بیویاں دی،
اس کے بعد روایات میں بخاری کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک موقع سے وہ نہا رہے تھے تو اللہ کے کچھ اور انعامات نازل ہوئے اور اسی حال میں وہ اس کو سمیٹ کر کے رکھنے لگے. کیا کرنے لگے؟ سمیٹ کر کے رکھنے لگے. تو غیب سے آواز آئی کہ تمہیں تو ڈھیر سارا مال اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, بیوی بچے بھی دے دیے, تم بے نیاز ہو, پھر اس کے سمیٹنے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس وقت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ کے فضل سے کون بندہ بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جواب تو معقول تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے, وہ اس کا فضل ہے, میں بندہ ہوں, کب کیا ضرورت پڑ جائے گی نہیں معلوم, اگر میں اسے سمیٹ رہا ہوں تو کون سی غلط حرکت کر رہا ہوں. یہ ہے. تو آپ بے فکر ہو کر کے اور فریاد کیجیے. جب بھی مطلب اس سلسلے میں دعا مانگنے کی کوشش کرتا ہوں ہاں تو دل میں یہی آتا ہے کہ میری مانگی ہوئی مراد ہاں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. ہاں اب پھر میں وہ درخواست رکھ ہاں دیکھیے نا, ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, اولاد کی دعا کی, اب ایک اولاد مل گئی, دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے. بیٹا ہوا ہے تو بیٹی کے لیے نہیں کریں گے دعا, بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کے لیے نہیں کریں گے. دیکھیں نا, پوچھئے, دل گواہی دے گا. چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ قسم توڑنا ایک طرح سے دھوکہ دینا ہے, اس لیے اس گناہ کو کفارہ ادا کر کے دھل لینا چاہیے. اور کفارے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کیونکہ حقوق العباد سے متعلق ہے, اس لیے حقوق العباد ہی کو الٹرنیٹ میں پہلے دیا گیا ہے. کیا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, ویسا جیسا تم خود کھاتے ہو, کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو. اور کیا کرو؟ یا ان کو کپڑے پہناؤ, یا کسی غلام کی گردن آزاد کر دو. ٹھیک. لیکن اگر کسی میں یہ سب بھی صلاحیت نہ ہو تو کہا گیا کہ روزہ رکھو 3 دن. کیا کرو؟ روزہ رکھو 3 دن. اب یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب قسم کھاؤ تو صحیح بات یہ ہے کہ قسم کی حفاظت کرو, یعنی اسے پورا کرو. یہ سب نوبت آئے ہی نہیں. اصل آئیڈیل شکل یا بہتر شکل وہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے کہ تمہارے لیے اپنی آیات کے ذریعے یہ تفصیلات بیان کر دی ہیں تاکہ تم کسی الجھن, ٹینشن, پریشانی میں نہ رہو کہ ایسا ہو گیا تو کیا کریں, بلکہ شکرگزار بنو کہ اللہ نے گائیڈ کر دیا, رہنمائی دے دی اور ہمیں اس الجھن اور ٹینشن سے کیا کیا؟ نکال دیا. اب یہاں پر ایک پریکٹیکل سوال ہے. یہ جو کفارہ ادا کرنا ہے, اگر کسی کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے صلاحیت نہیں ہے تو 3 روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن صلاحیت کو ناپیں گے کیسے؟ جج کیسے کریں گے؟ طے کیسے کریں گے؟ خود کھا رہا ہے تو صلاحیت نہیں ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے تو کھانا کھلانا ہے. ہاں یہ تو ظاہری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ نہیں ہاں جو کھانا کھلائے, ہاں اتنی آمدنی ہے کہ نہیں کہ کپڑا پہنے, کیا کماتا ہاں ہے سماج کو عام طور سے معلوم ہے. ہاں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہے تو تیسری چیز روزہ رکھنا ہے. ہاں چوتھی چیز غلام آزاد کرنے کے بعد چوتھی چیز غلام آزاد کرنا. نہیں, تیسری چیز غلام آزاد کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہے, اس لیے کہ یہ سب خرچے والا ہے, یہ بغیر خرچے کا ہے. اصل میں دیکھیے, اب میں نے قسم توڑ دی,
10 मिस्कीन को खाना खिलाना है, लेकिन मेरे पास 5 मिस्कीन को खाना खिलाने भर है, 10 लोगों को खिलाने भर नहीं है, क्या फतवा है आपका? अब ऐसे समझिए, क्या करेगा वो? तो खिलाएं तो 3 दिन होगा। 5 को खिलाए भी और 3 दिन रोजा भी रखे तो उसकी सजा तो बढ़ गई। आज को खिला देंगे, हाँ। थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर माल आएगा, फिर 5 को खिला देंगे। चलिए, ये इस इशू में असल में फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्या है? आम तौर से फुक़हा तो ये कहते हैं कि ये सारी सजा उन पर लागू होगी जो साहिब निसाब होते हैं, वो उनके पास माल ज्यादा है। एक मिनट पहले बात तो सुन लो, फिर सवाल के लिए दरवाजा खुला है। हो सकता है सवाल के जवाब में, मेरी बात में तुम्हारे सवाल का जवाब आ जाए पहले ही, नहीं आए तो फिर तो दरवाजा खुला है। मैं ये कह रहा था कि फुक़हा में से कुछ लोगों की राय ये है कि अल्लाह ताला ने जो निसाब मुतय्यन किया है दूसरों पे खर्च करने के लिए, वो है निसाब। अब उस हद पे के नीचे कोई है जिसका मतलब वो खुद जरूरतमंद है, इसलिए उस पर दूसरों पे खर्च करने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई, यानी ज़कात निकालने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई। और अगर वो उतना उसके पास है, उससे ज्यादा है, तो उस पर जिम्मेदारी आयद होती है ज़कात निकालने की। तो वैसे ही ये भी एक खर्चा है, इसकी अदायगी वो उस सूरत में कर सकता है, इसलिए ऐसे शख्स पर ये लाजिम है। दूसरे लोग क्या कहते हैं? फुक़हा का एक ग्रुप ये कहता है कि ये जो मिक़दार तय की गई है ना, इस मिक़दार के बराबर अगर उसके पास सलाहियत है तो उस पर लाजिम है, और इस मिक़दार से कम अगर है तो उस पर लाजिम नहीं। यानी 10 मिस्कीन को खाना खिलाना है तो 10 मिस्कीन को खाना खिलाने की सलाहियत उसके पास है, वो खिला सकता है, चाहे निसाब पूरा ना होता। 10 मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए तो 1 ग्राम सोना भी बहुत है, आज की वैल्यू के लिहाज से खिला सकता है वो। अब निसाब नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आज की डेट में 10 मिस्कीन को खाना खिलाने की सलाहियत उसके पास अगर है तो खिलाए। ये सोच करके कि कल मैं क्या खाऊंगा इसलिए मैं ना खिलाऊं, ये चीज सही नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि कल का किसने ठेका लिया है। अगर ये जिम्मेदारी नहीं भी लाजिम होती तो भी कोई गारंटी नहीं थी कि कल आपको रोजी मिली रहेगी, मैसर रहेगी या नहीं रहेगी। कोई भी हादसा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो दूसरी राय ये, और एक तीसरी राय ये है कि ये जो मेयार दिया गया है ये आइडियल मेयार है। असलन तो अल्लाह ताला इस्लाह करना चाहता है, तो 10 की अगर सलाहियत नहीं है, 5 की है तो 5 करे, 5 उससे माफ होगा। जिसकी सलाहियत नहीं, इसलिए कि उतने ही का अल्लाह ताला मुकल्लफ बनाता है। लेकिन एक आम जिंदगी से मुताल्लिक मेयार ये दिया गया है, अगर बाद में सलाहियत हो जाए तो दे दे, नहीं दे तो भी असलन वो अहकामात अपने वक्त पर नाफिज होते हैं। अब जवानी में क्या, बुढ़ापे में सलाहियत हुई, दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेमाना हो जाती वक्त के साथ साथ, लेकिन दे तो अच्छा है, ना दे तो लाजिम नहीं। ये है कुल बात। अब सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था, हाँ, ये कसम का कफारा जो है हाँ, एक तरह से सजा सजा है। जी, हाँ, और इसमें सबसे पहले ये है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। चलिए ठीक है। एक बहुत अमीर आदमी है, हाँ, उसके यहाँ वैसे भी बहुत से लोग खाते पीते रहते, बादशाह है, हाँ, हाँ, अगर उसके ऊपर ये हुक्म लगाया जाए तो उसको क्या सजा मिलेगी? ठीक।
اصل چیز یہ ہے کہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں وہ تو نارمل حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں. نارمل حالات میں تو یہی عام طور سے لوگوں کی حالت ہوتی ہے. اب کوئی بادشاہ وقت ہے تو وہ نارمل حالت نہیں ہے، اس کی وہ ایک استثنائی حالت ہے. اس کے لحاظ سے ہمارے فقہا اور مفتیان الگ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھوانا اہم ہے. بہت عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں نا، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، اس لیے ان سے خرچہ کروانے کے بجائے روزہ رکھوایا جائے گا. ہے ایسی رائے موجود. ہاں اس میں جو بتایا ہے کفارہ، ہاں تو پہلے آسان چیز بتایا ہے، ہاں 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ. ہاں پھر ایسا رہتا ہے کہ پہلے مشکل بتایا کہ یہ نہیں کر ہاں سکتے تو یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو. ہاں. اس میں الٹا بتایا ہے. ارے باپ. مطلب غلام کو آزاد کرانا تو بہت مشکل، مطلب بڑا اماؤنٹ لگے گا نا اس میں. ہاں ہاں 10 مسکین کو کھلانا 500,000 میں کھلا سکتے، تب 2,000 کو کھلا آسان شریعت ہوئی یا مشکل؟ آسان نہیں تھا. تب آسان ہے تو اور اچھی بات ہے نا. نہیں جیسے رہتا ہے کہ پہلے مشکل رہتا ہے کہ ہاں. یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے اتنا تو کر دو. ہاں ہاں یہاں پہ مطلب پہلے آسان ہے بعد میں مشکل. وہ تو اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف سزا ہی دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو اصلاً تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سدھر کر کے زندگی گزارے. اس لیے اس نے وہ ترتیب رکھی ہے. یہ جو سزا کا ذکر ہے یہاں پر، ہاں ایک طرح سے سزا میں ثواب کا بھی پہلو ہے. ثواب کا پہلو ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ کفارہ ہے. کہ 10 کو کھانا کھلاؤ، کم سے کم یہ ہے. ہاں اگر یہ تم چاہتے ہو اس سے اچھا کرنا، تو کپڑا پہنا دو. اس سے اچھا چاہتے ہو تو غلام آزاد. مطلب سوچنے کا ایک انداز یہ ہے، لیکن سوچنے کا ایک دوسرا انداز اور بھی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے، وہ پوری ہونی چاہیے نا. سب سے زیادہ تو کھانے کی ضرورت ہے. اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ گردن آزاد کرو، لوگ بھوکے مرتے رہتے، صرف ایک گردن آزاد ہوتی، یہاں سے 10 کھانا کھا رہے ہیں، 10 کو گویا زندگی سلامت ہو رہی ہے. تو سوچنے کا انداز یہ بھی ہے کہ انسان کی بیسک ضرورت کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے سزا طے کی گئی تاکہ اس کا پاس و لحاظ ہو سکے. مولانا یہ ایک ٹائم کھانے کا ہے یا پھر دونوں ٹائم کا ہے؟ آپ کتنے ٹائم کھاتے ہیں؟ دو ٹائم. ارے زمین رسول پور میں 2 ہی ٹائم کھایا جاتا ہے، 3 ٹائم کھایا جاتا ہے، میں جانتا ہوں. ہے یہ کہ آپ ایک دن میں جتنی بار کھاتے ہیں اتنی کاؤنٹنگ ہوگی. اس میں بھی 2 رائے ہیں کیا؟ کوئی رائے نہیں. اس میں تو آگے ہے نا ماسو تیمون. ہاں کوئی 2 رائے نہیں. آپ کو دن بھر میں جتنا آپ کھاتے ہیں وہ ایک مانا جائے گا. اب اس کی شکل البتہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دن میں آپ 10 کو کھلا دیں یا ایک ہی کو 10 دن کھلاتے رہے. دونوں شکل ہو سکتی ہے، یہ وضاحت میں لکھا ہے فقہا نے، مفسرین نے. لیکن یہ نہیں کہ ایک ہلکا سا 20 روپے والا پاؤ وڑا کا ناشتہ کروا دیا، کہا ہو گیا، 10 لوگوں کو کھلا دیا، ہو گیا. یہ سب نہیں چلنے والا ہے. چلیے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب یا نشہ اور جوا اور استھان اور پاسا، یہ سب کیا ہے؟ رجسن، گندگی ہے، من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے. فاجتنبوہ، پس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی حرام کی جو بہت ہی قبیح شکلیں ہو سکتی تھی اس کو یہاں انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اس کا اشارہ دیا گیا ہے. پیچھے ذکر آ چکا ہے
लेकिन चारों चीज का जिक्र नहीं था, सिर्फ दो का था, शराब और मैसिर का। यहां पे चार चीजों का जिक्र है। दूसरी चीज जो इसमें समझने की है वो ये है कि इन चारों चीजों के हवाले से हुर्मत का एक सबब नहीं बताया गया है, हुर्मत का दो सबब बताया गया है। एक क्या है? रिज्सुन, गंदगी है। गंदगी जो भी होती इंसान के लिए नुकसानदेह होती। अब गंदगी कहने का मतलब हम लोग चूंकि ये समझते हैं कि कोई जाहिरी गंदगी, बुरा अकीदा है, बुरा तसव्वुर है, बुरा ख्याल है, वो भी गंदगी है। अब स्थान पे जा करके जो कुछ हम करते हैं, जाहिरी तो गंदगी नहीं होती, जानवर ज़बह करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन असलन वो हमारे अकीदे का बिगाड़, अकीदे की खराबी, ख्याल की खराबी, ख्याल का बिगाड़, उसकी गंदगी होती है। तो रिज से ये धोखा नहीं खाना है कि सिर्फ जाहिरी गंदगी मुराद है, हर तरह की गंदगी मुराद है। ये एक सबब बताया गया। दूसरा सबब बताया गया है मिन अमल शैतान, शैतान के अमल में से है। अब वो सब तमाशा तो करते हैं इंसान, और कहा जा रहा है शैतान का काम है। क्या मतलब? अल्लाह से दूर कर रहे हैं, अल्लाह से दूर कर रहे हैं, इसलिए शैतान का काम है। शैतान का काम तो वो होगा जो शैतान करे। कर तो रहे हैं हम, चाहे अल्लाह से दूर हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कहा जा रहा है मिन अमल शैतान। ये गौर तलब चीज है। शैतान का काम वो कैसे हो? ये शैतान के अमल में से एक अमल है। शैतान के अमल में से एक अमल है। जो अमाल है, जो उसके कारनामे हैं, उन कारनामों में से एक कारनामा ये है। अच्छा, कारनामा भी हो गया, अमल से आगे। कारनामा बड़े जानदार काम को कहते हैं, हर काम को नहीं कहते, नहीं, मालूम है ना। उसको बतौरे इस्तेज़ा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर कोई गलत काम करके आता है तो कारनामा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर वो शैतान का कारनामा है तो भी एक बड़ा सवाल है। करे कोई भरे कोई, ये असल सवाल है। कर तो रहे हैं हम और आप, और डाल रहे हैं शैतान के खाते में, ये असल सवाल है। जो शैतान करना चाहता है वो इन चीजों से हो जाता है, इंसान खुद कर देता है, तो करवाना चाहता ठीक है, शायद जो करना चाहता है वो इन चीजों से हो जाता है, लेकिन शैतान करे तो वो उसके सर, लेकिन जो हम करें वो हमारे सर होना चाहिए ना, उनके सर क्यों डाल लें? देखिए, ये जो जुमला है मिन अमल शैतान, इसमें मिन असलन क्या माना दे रहा है, ये एक रिसर्च का टॉपिक है। हम तो ये समझ रहे हैं कि शैतान के बहुत सारे काम हैं उसमें से, लेकिन मिन क्या और भी कुछ दूसरे मानी के लिए अरबी जबान में इस्तेमाल होता है, ये तलाश कीजिए। जब ये तलाश करेंगे तो आपको कुछ और भी नई नई बात मालूम होगी। मसलन अगर मिन का माना होता है का, जैसा की तरह, मानिंद, शैतान के अमल के मानिंद है। अगर मिन इस माने के लिए आता है तो मफहूम क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। शैतान के अमल जैसा है, शैतान इस तरह के अमाल करते हैं, तुम कर रहे हो तो तुम भी गोया उसी जैसा अमल कर रहे हो। लेकिन
اس معنی کو لینے کے لیے آپ کو پہلے عربی زبان اور ڈکشنری سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ من کا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا، جیسا، مانند، مثل، طرح۔ تو یہ ابھی میں آپ کے لیے ہوم ورک چھوڑتا ہوں، سوال تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ڈھونڈ کے دیکھیے کچھ ملتا ہے کیا، پھر اس کے بعد بات ہوگی کہ اور کوئی معنی مطلب ہے کیا اس کا۔ یہ سوال تو ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، کرتے ہیں خود اور سب شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس اعتراض کو سمجھنا اور اس کا جواب بھی سمجھنا یہ ضروری، اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں ابھی۔ ہاں؟ تو میرے جیسا نہیں ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں، یا مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے میں سے نہیں ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ اور پتہ لگائیے، ابھی پتہ چلے گا۔ چلیے، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ان دو اسباب سے گویا تم کو کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، انہیں اپنانا صحیح نہیں ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، نشہ اور جوئے کے سلسلے میں۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ان چیزوں کا ارتکاب کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان حدوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتا، نشہ کے استعمال سے بھی اور جوئے کے آمدنی سے بھی۔ مفت کی آمدنی ہوتی ہے تو اللہ تلل خرچ ہوتی ہے، محنت سے کماتے ہیں، تھوڑا سنبھل کے خرچ کرتے ہیں، تو حد کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، اور جب حد کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپس میں جھگڑا، دشمنی، بغض، کینہ، نفرت لامحالہ پیدا ہوگا۔ تو یہ اس کا لامحالہ انجام ہے۔ تو اسی چیز میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان اس طرح کی چیزوں کو اپنانے کی طرف ترغیب دیتا ہے، ورغلاتا ہے، اور اس کا مقصد اور بھی حاصل ہوتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو شیطان کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے اللہ کی یاد سے۔ جب نشہ چڑھتا ہے تو کچھ کرنے کا خیال رہتا ہے؟ نہ اللہ کا خیال رہتا ہے، نہ اللہ کی احکامات کا خیال رہتا ہے، وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ان ذکر اللہ تو کامن بات تھی، نماز کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو بالخصوص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں اللہ کے ذکر ہی کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، لیکن خاص طور سے یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے اس لیے ہے یہ، اور اللہ کا یاد ہم اللہ کو کب کیسے یاد کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن نماز ایک پیمانہ ہے کہ کون کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اگر نماز کی پابندی کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اور نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا نماز کے لیے آتے جاتے دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو، اور اگر نماز کے لیے آتے جاتے نہیں دیکھتے ہو تو تمہاری رائے اس کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، کیا ہے، نہیں ہے، کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی یہ دکھ جاتا ہے، یہ دکھ جاتا ہے، اس لیے خاص طور سے اس کا تذکرہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے ناپ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو؟ گویا ایک طرح سے دھمکی دی گئی کہ اتنے ساری باتیں بتا دی گئی، اس کے بعد تو تمہیں رک جانا چاہیے، اور نہیں رکو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری خبر لی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ خبر لی جائے گی۔ ایک طرح سے یہ دھمکی اور تنبیہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور چوکنا رہو، اس طرح کی حرکات میں شیطان تم کو مبتلا نہ کرنے پائے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پس اگر تم پھر گئے، کیا ہوئے؟ پھر گئے، مڑ گئے یا اعراض کیا، سب ترجمہ ہو سکتا ہے۔ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف کھول کے پہنچا دینا ہے، اس کے آگے وہ کچھ نہیں کرے گا، اس کے بعد تو میں ہوں تم سے ڈائریکٹ نمٹنے کے لیے، میں نپٹوں گا۔ ہاں، اللہ کی اطاعت سے پھر جانا قریب کر لیں تو، یا اللہ کے احکامات سے پھر جانا جو اوپر سارے احکامات دیے گئے وہ مراد ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، اس سلسلے میں جو انہوں نے چکھا۔ ایک طرف تو کہا گیا کہ حرام ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا کوئی گناہ نہیں ہے جو چکھا، یہ تو تضاد ہو گیا۔ اوپر تو کہا گیا نا کہ حرام ہے، حرام کے قریب نہیں جاؤ، حرام سے بچو، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس نے چکھا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو یہاں تو نہیں لکھا ہوا اگر توبہ کر لیتا ہے، اس پر غور کیجئے۔ اذا متقوا وآمنوا، جب وہ ڈرے اور ایمان لائے۔ مطلب کیا ہے؟ آج وہ ڈر گیا، آج وہ ایمان لایا تو اب کوئی گناہ نہیں ہے، اور آج سے پہلے جو چکھا تھا تیمم ماضی ہے، یہ خیال ہو سکتا تھا نا اس سے پہلے کوئی غلط چیز کی اور حرام چیز استعمال کر لی تو اس پر کیا ہوگا؟ شراب تو حرام ہوئی بہت دنوں بعد، اہل ایمان بھی پیتے رہے تھے، تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ پہلے جو پیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو غلط تھا، اور اگر اس کا غلط اثر پڑتا ہے تو ہمارے تو پورے بدن میں شراب پہنچا ہوا ہے، تو اس کا غلط اثر تو بدن میں ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو ویسے ہی رہ جائے گا۔ دیکھیے بڑے بڑے ریسرچ اسکالرس ہیں جو تحقیق کر کے لاتے ہیں کہ 40 دن تک اثر رہتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باپ سے اولاد کو اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ ہم شوگر کے مریض ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی تھا کیا؟ وہ 40 ہی دن گزرا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، چلیے بہرحال ابھی جو موضوع بحث تھا اصل میں یہ تھا کہ اب سے پہلے جو ہم لوگوں نے کیا اس کا کیا حکم؟ تو کہا جا رہا ہے کہ جب آج تم نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے اور اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، اب پچھلے پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ الاسلام و یعظم ما قبلک، جو اس سے پہلے ہے اسلام سب کو ڈھا دیتا ہے، اس کے سارے اثرات سارے گناہ اللہ کے ہاں دھل جاتے ہیں۔ اثرات انسانی زندگی پر ایک الگ بحث ہے، اور اللہ کے ہاں قانونی مواخذہ اور گرفت ایک الگ بحث ہے۔ کچھ بھی گناہ کیا ہے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ اس گناہ کا اثر جو پڑتا ہے وہ سب بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو اثر پڑنے والا ہے تو پڑ گیا۔ اب کوئی شرابی ہے اپنی صحت بگاڑ لی اور اس کے بعد توبہ کر رہا ہے تو صحت تو اس کی جو چوپٹ ہوئی ویسے ہی رہے گی، وہ تھوڑے نا صحت مند ہو جائے گا۔
ہاں اس میں مواخذہ اللہ کیا نہیں ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو تم نے کیا کیونکہ اس وقت تمہیں معلوم نہیں تھا, تم اللہ کے حوالے سے بہت زیادہ سنسیئر نہیں تھے, اس لیے اس پر تم سے کوئی گرفت نہیں. البتہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اسی کو کہا گیا اذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا, یعنی فرسٹ فیز تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرے اور ایمان لے آئے, پچھلا گناہ ختم. اب عملی زندگی شروع ہوئی, ثم اتقوا واحسنوا, ابھی اللہ سے ڈر ہی رہے ہو اور تم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اچھا بنایا, بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. احسان کے معنی یہ ہوتا ہے نا. اس لیے اب تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. واللہ یحب المحسنین, اللہ اچھا کرنے والوں کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے, اس لیے وہ تمہاری کوئی گرفت نہیں کرے گا. اب اس سے بڑی چھوٹ کیا چاہیے, اس سے بڑی رخصت کیا چاہیے, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے, سب ہے اس میں. بالکل ایسے ہی جیسے تحویل قبلہ کے موقع پر ایک بات کا احساس ہوا لوگوں کو کہ قبلہ اگر خانہ کعبہ ہی صحیح ہے, ہم بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے رہے, تو اس درمیان جو ہم نے نماز پڑھی اس کا کیا حکم, وہ نماز ہماری ضائع جائے گی کیا؟ تو قرآن میں اس کی صراحت آئی ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا, آج بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہو, وہ بھی مقبول ہے, یہ بھی مقبول ہے. تمہیں اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو اللہ کے فرما برداری کا ثبوت دے رہے ہو. ویسے یہاں ہے, اب مان گیا فرما برداری کا ثبوت دے رہے ہو کہ پچھلا سارا معاف. ایک آخری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے سلسلے میں آج کل بہت ساری سائنسی تحقیقات بھی آ رہی ہیں. کیا آ رہی ہیں؟ سائنسی تحقیقات بھی آ رہی ہیں. کوئی کسی چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے اور کوئی کسی چیز کو غلط ٹھہراتا ہے. ہم اس سائنسی تحقیقات کو معیار مانیں گے یا قرآن نے جو کہا وہ معیار مانیں گے؟ اس لیے کہ سائنسی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, وہ انسانی سوچ پر منحصر ہوتی ہیں. انسانی سوچ صحیح اور غلط دونوں ہو سکتی ہے. اس لیے کبھی بھی اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ڈاکٹروں نے ایسا کہہ دیا, سائنسدان نے ایسا کہہ دیا, اس لیے نعوذ باللہ قرآن نے جو بات ہے اس سے ٹکرا رہی ہے, تو قرآن پہ غور کرنا چاہیے, قرآن والی بات کو چینج کرنا چاہیے, اس سے ہٹ کر کے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں آتی ہیں. تو یہ ایک اصولی بات ہمیشہ جان کے رکھنی چاہیے کہ یہ علام الغیوب کی ہدایت ہے اور انسان علام الغیوب نہیں ہے. غیوب کا مطلب پچھلا حال بھی جانتا ہے, اگلا حال بھی جانتا ہے, آج بھی ہمارے نظر کے سامنے جو ہے اسے بھی جانتا ہے, جو ہمارے نظر سے دور ہے اسے بھی جانتا ہے. اس سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا, فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے جو قرآن میں ہے وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہے, غلط ہے. جیسے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا, ساری دنیا سود کو بزنس کے پیٹرن پہ حلال ٹھہرانے کے چکر میں پڑی ہوئی. وہ حلال ہو جائے گا, لاکھ کہا کریں کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہمارے لیے. جس سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے, تو ہمیں اس پہلو کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.